کہ یا رسول اللہ بتائیں آسمانی ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں؟ سرکار فرمایا عمر کی آسمانی ستاروں کی سے نیکیاں زیادہ ہیں۔ عرض کرنا کہ یا رسول اللہ میں امید کرتی تھی کہ آپ میرے ابا جی کا نام لیں گے، آپ نے ان کا نام نہیں لیا۔ آپ فرمایا اس کی کیا بات کرتی ہے، اس کی غار والی رات پوری امت کے اعمال کے ساتھ پوری امت کی اعمال سے ایک رات وہ وزنی ہے۔ اس پر چند چیزیں قابل غور ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جب سوال کیا اس سے ان کے عقیدے پر روشنی پڑتی ہے۔ اس کو علماء کی زبان میں اقتضاء النص کہیں گے، اس کو کہتے ہیں کہ آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں ایک بات کو تسلیم کرنے کے لیے، وہ بات کا تسلیم کرنا ڈیمانڈ کرتا ہے ایک اور بات کے ماننے کو۔ کیا؟ جب انہوں نے یہ سوال کیا آسمانی ستاروں سے کس کی نیکیاں زیادہ ہیں، اور کس کی نیکیاں زیادہ ہونے سے مراد پوری امت میں، پوری امت سے مراد اس وقت سے لے کر قیامت تک، اگر جناب سیدہ عائشہ کا یہ عقیدہ نہ ہوتا کہ سرکار تمام امت کے خلوت و جلوت کے حالات جانتے ہیں، رزم و بزم کے حالات جانتے ہیں، ظاہر و باطن کے حالات جانتے ہیں، کبھی ماؤں کے پیٹوں میں نہیں آئے ان کے حالات جانتے ہیں، آسمانی ستاروں کی تعداد جانتے ہیں، اگر غیب کا جاننا ان کے علم کے اندر اور عقیدے میں شامل نہ ہوتا کبھی یہ سوال نہ کرتا۔ سیدہ عائشہ کے سوال نے یہ مسئلہ صاف کیا نہ کیا، اور کتب سیاق کی حدیث ہے، اس کا انکار کرنا ممکن نہیں۔ اور اس کے جو سلسلہ راویان ہے انتہائی مستند ہے، چین آف اتھارٹی، کسی کے اندر سکم نہیں ہے۔ اتفاق کی بات سکم صرف علی کی حدیث میں ہوتا ہے، بہت کسی کی حدیث میں سکم ہوتا بھی نہیں، یہ بھی ایک بڑی ثقافت برتی گئی ہے۔ ہاں جناب مولا مرتضیٰ کی شان کی کوئی شاید 21 حدیث آپ کے علم میں ہو کہ جس پر اعتراض نہیں بنی، ہر حدیث جو جناب حیدر کرار کی فضیلت ہے اس کے اوپر اعتراض ہے۔ اچھا تو وہ ایک رات جو غار والی اس میں کیا کیا ہے؟ وہ نفل ہے، وہ روزے، زکات ہے، سرکار کا چہرہ ہے، صدیق اکبر کی نگاہیں ہیں، میری نماز ہے یہی اور میرا سجود ہے یہی، میری نظر کے سامنے جلوائے روح یارو، میری نظر کے سامنے جلوائے روح یارو۔ اس پر وہ صوفیہ کی بحث کہ وصل الہی کے کل 3 راستے ہیں، ایک ذکر، ایک فکر، ایک رابطہ شیخ۔ اور اس کو ہماری کتابوں کے علاوہ شاہ ولی اللہ صاحب نے شفاء العلیل کے اندر لکھا ہے کہ ان 3 سے سوا 3 نہیں ہیں، 3۔ انہوں نے سب سے زیادہ مؤثر کون؟ رابطہ شیخ۔ رابطہ شیخ کس بات کا نام ہے؟ اپنے شیخ کا چہرہ دیکھتے رہنا، میری نماز ہے یہی، میرا سجود ہے یہی، میری نظر کے سامنے جلوائے روح یارو۔ علماء کی یہ تحقیق ہے کہ سانپ کے کاٹنے کا انہیں احساس ہو رہا تھا۔ علماء کی یہ تحقیق ہے کہ بارش سے تلواریں، خون آشوم تلواریں لہرانے کا انہیں احساس ہو رہا تھا۔ صوفیہ کہتے ہیں ہماری تحقیق کے مطابق یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کیا کیوں؟ کہا جمال یوسفی دیکھنے والے اپنے ہاتھ اپنی ہی چھریوں سے کاٹ رہے ہوں، ان کو نہ پتا ہو کہ ہمارے ہاتھ کٹ رہے ہیں، چہرہ مصطفیٰ دیکھنے والے کو کیوں پتا ہو؟ جو صوفیہ کہتے ہیں سب سے زیادہ قریب ذریعہ وصل الہی کا رابطہ شیخ ہے، وہ کہتے ہیں جو حدیث رد شمس ہے، غزوہ خیبر سے واپسی کے دوران سرکار نماز پڑھ کے آرام فرمانا چاہتے ہیں، جناب حیدر کرار نماز نہیں پڑھی، یہ عذر نہیں پیش کر سکے کہ یا رسول اللہ مجھے بھی نماز پڑھنے دے۔ کہ نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، پر نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ اس پر بھی علماء کی یہ تحقیق ہے کہ وقت کے جانے کا انہیں احساس ہو رہا تھا، اور بڑی قیمتی تحقیق ہے علماء کی، اس لیے کہ نمازیں فرض جا رہی ہو، اور فرض بھی وہ کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز کا سخت حکم ہے اس کا، اس وقت
حضرت مولا مرتضی سرکار کا چہرہ دیکھ رہے ہوں، اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ جناب حیدر کرار جیسا فقی یہ سمجھتا ہے کہ فرائض کی بھی مختلف کلاسز ہیں، فرائض کی بھی مختلف کلاسز ہیں، جو نبی پاک علیہ السلام کے دیدار کا فریضہ ہے اس کی قیمت اس نماز سے زیادہ بنتی ہے، اس لیے تو جا مجھے دیکھنے دے۔ دوسرا صوفیہ کہتے ہیں رابطہ شیخ، وہ کہتے ہیں علماء کی یہ تحقیق ہے، انہیں احساس ہو رہا تھا، ہماری یہ تحقیق ہے کہ جس کا چہرہ ایسا حسین ہے کہ لکھاں آن یوسف جان بیچ نے چھڈو گل کی مصر بازار دی، 14 طبق نکارے تے چوٹ لگ گئی تمہوں پہ گئی مدنی سلطان، 14 طبق نکارے تے چوٹ لگ گئی تمہوں پہ گئی مدنی سلطان دیاں ٹوٹ گئے ماں جہان دیاں سونیاں دے، جس کو سرائے بدائے لفظی کہتے ہیں، ٹوٹ گئے ماں جہان دیاں سونیاں دے، سن کے خوبیاں شاہ خوبان دی۔ مشاہدے کا موازنہ ہے سننے کے ساتھ، دیکھ کے ہاتھ کاٹنے کی قیمت اور ہے، ٹوٹ گئے ماں جہان دیاں سونیاں دے، سن کے خوبیاں شاہ خوبان دیاں، اس رو ویک کے وہاں کباب جلیاں تکڑ والیاں ماہ کے نام وہی وہاں زلیخہ بیتاب یوسف تک کے تھے دعوتاں عربی مہمان دی۔ تو کہا کہ حضرت سید دو عالم علیہ السلام کے چہرہ زیبا کو دیکھنے والے کو کس طرح پتا چلے کہ سورج ڈوب رہا ہے؟ تو یہ رابطہ شیخ میں محویت ہے، یہ ثابت ہوتا ہے جو صوفیہ کہتے تھے کہ نفلی عبادت کے مقابلے میں اپنے پیر و مرشد کے چہرے کو دیکھنا افضل بات ہے، النظر الی وجہ علی نے عبادت، وہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، لیکن سرکار کے چہرے میں پھر شیخ کے چہرے میں پھر فرق ہے، اور جس طرح کے مرید تھے اس طرح کے شیخ بھی تھے نا۔ کہ یہ تو وہ چہرہ ہے کہ اس کے لیے سورج کا ڈوبنا قبول ہو سکتا ہے، نماز کا جانا قبول ہو سکتا ہے، لیکن محل نظر یہ کیا بات ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا بعد میں جو رویہ ہوگا وہ اس کے جواز عدم جواز کی شہادت بنے گا۔ سبحان اللہ۔ ہاں اگر سرکار کے دیدار کے مقابلے میں نماز کو نظر انداز کرنا قابل اعتراض بات ہوتی تو سرکار اس کا کہتے کہ تم نے کیوں ایسا کیا؟ سرکار کا یہ نفرمانا حدیث تقریری سے ثابت ہوا کہ چہرہ مصطفیٰ کا دیدار جو ہے وہ نماز اصل سے زیادہ قیمتی ہے، اور پھر ثابت کر دیا۔ اور نمازیں تو لاکھوں قضا کرا کے تم نے دیکھا ہے نا، یہ جو چہرہ یار کے دیدار کے سلسلے میں یہ نماز قضا ہوئی ہے، جاتا کہاں سورج؟ واپس لوٹ، ہر کے در آفاق گردن بوتراب بعض گردان آفتاب، آدمی کوئی بھوتراب ہو کے دیکھے سورج کو واپس لوٹنے کی عادت ہے۔ اب آپ حضرات کی خدمت علی میں سید انور شاہ صاحب 5 منٹ کے لیے تشریف لاتے ہیں۔